یہ ہے پاکستان، دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک، جس کی ٹوٹل آبادی 242 ملین ہے۔ پاکستان ایسٹ میں انڈیا، ویسٹ میں افغانستان، ساؤتھ میں ایران اور نارتھ میں چائنا کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ ساؤتھ میں دیکھا جائے تو پاکستان عربین سی کے ساتھ بھی ملتا ہے، یعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو پاکستان بڑے اور دن بدن ترقی کرنے والے کنٹریز کے درمیان میں لوکیٹڈ ہے۔ لیکن اتنی زبردست لینڈ لوکیشن ہونے کے باوجود بھی پاکستان دنیا کے امیر ملکوں میں شامل کیوں نہیں ہوتا، اور کیوں دن بدن پاکستان بدترین کرائسس کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1947 میں پاکستان نے انڈیا سے الگ ہونے کے بعد ایگریکلچر پر کافی زیادہ فوکس کیا، کیونکہ پاکستان کا زیادہ تر حصہ میدانی علاقوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ پاکستان کھیلوں کا سامان بھی کافی زیادہ کوانٹٹی میں ایکسپورٹ کرنے لگ گیا، کیونکہ اس وقت کراچی پورٹ اور قاسم پورٹ دنیا کی بڑی ترین پورٹ میں شمار کی جاتی تھی۔ تب کراچی پاکستان کی بیک بون کے طور پر پورے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کر رہا تھا۔ کراچی انڈسٹریل سٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پورٹ سٹی بھی تھا، اس لیے انٹرنیشنل بزنس مین کراچی میں اپنے ڈیرے جمانے لگ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دبئی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان ٹھیک ٹھاک ترقی کر رہا تھا، کیونکہ آزاد ہونے کے بعد انڈیا کو تو فائدہ ہوا سو ہوا، پاکستان کے حصے میں جو لینڈ ایریا آیا وہ بھی سونے سے کم نہ تھا۔ پاکستان کے حصے میں کھلے میدانی علاقے، پہاڑی علاقے، دریا اور ریگستانی علاقے آئے۔ آزادی کے بعد پاکستان میدانی علاقوں میں اریگیشن سسٹم بنا کر ایگریکلچر اور فارمنگ کرتا رہا۔ اس کا ایک فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ گندم، چاول، کپاس، مکئی اور ویجیٹیبل پاکستان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ پاکستان کپاس ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کھیلوں کا سامان پروڈیوس کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی بن گیا تھا۔ یعنی کل ملا کر کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے ان تمام فیکٹرز کو دیکھا جائے جن کی وجہ سے وہ ملک آج دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہیں، تو وہ تمام فیکٹرز پاکستان میں بھی موجود تھے۔ لیکن پھر آخر کیا وجہ ہوئی کہ ان تمام سورسز کے باوجود بھی آج پاکستان میں 8 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں؟ جبکہ اس کے اپوزٹ اگر دبئی کو دیکھا جائے، جو اس وقت کے کراچی جیسے سٹی کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، آج وہی دبئی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو ٹکر دے رہا ہے۔ دراصل پاکستان میں وہ تمام سورسز اور لینڈ ایریا موجود تو تھا جو کسی بھی ملک کو راتوں رات امیر کر سکتا ہے، اور ایسا ہونے بھی والا تھا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کراچی پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل بزنس مین کے لیے اٹریکشن بن چکا تھا، اور اس وقت یعنی 1984 میں کراچی میں MQM کا دور چل رہا تھا۔ MQM ایک سیاسی تنظیم تھی جسے الطاف حسین چلا رہے تھے۔ آئے دن دنگے، فساد، چوریوں کے سوا کراچی میں کچھ نہ تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا بزنس اب اپنے ہی لوگوں کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ مہنگائی بڑھتی گئی، ٹیکسز بڑھتے گئے، فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی، اور ملک میں بے روزگاری عام ہونا شروع ہو گئی۔ فارنر بزنس مین اپنا بزنس کراچی سے ختم کر دبئی شفٹ ہونے لگ گئے، اور دوسری طرف دبئی میں آئل ڈسکور ہو چکا تھا۔ کراچی کے برتر نظام کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ دبئی شفٹ ہوتے گئے اور وہاں بزنس شروع کر لیے، اور کراچی دن بدن برے حالات کی طرف جاتا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو اصل میں ہے تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری، لیکن صرف دنیا کی نظر میں، بلکہ اسے اثر کنٹرول تو یہاں کی آرمی ہی کرتی ہے۔ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا 40% صرف آرمی کو ہی ملتا ہے، جبکہ باقی کے 60% بجٹ سے پورا پاکستان چلتا ہے۔ اور یہ 40% بجٹ جو آرمی اپنی ڈیفنس اور دوسرے پروٹوکول کے لیے استعمال کرتی ہے، وہ تمام بجٹ پاکستان کے رہنے والے ٹیکس کی صورت میں ہی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں ٹیکس سب سے زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن اس ٹیکس کو واپس عوام کی سہولت یا دوسرے انفراسٹرکچر پر استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ یہاں موجود گورنمنٹ آفیسر، بیوروکریٹس، جج اور دوسرے پولیٹیشنز کے پروٹوکول پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دن بدن بڑھتی مہنگائی، بھوک، بے روزگاری کی وجہ سے 2019 سے اب تک 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر دوسرے کنٹریز میں جا چکے ہیں۔ اگر آرمی اور دوسرے گورنمنٹ سیکٹر کے ان پروٹوکول کو ختم کیا جائے تو لاکھوں لوگ غربت کی سطح سے نکل کر چین کی روٹی کھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔